کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موٹا فربا اور اونچے دام والے جانور خریدتے ہیں اور لوگوں کا اس سے کیا فائدہ؟ اب اس سے فائدہ کیا ہے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت امام احمد سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت میں اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو یعنی موٹا ہو، یعنی قیمت میں اعلیٰ ہو یعنی اونچا ہو اور اچھا موٹا تندرست ہو۔ میں مولانا محمد شہباز خان امجدی آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر قربانی کے متعلق حدیث مبارکہ ہم دیکھیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر۔ ترجمہ: تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نیچے آتے جائیں تو ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ یعنی ابن آدم یعنی آدم کے اولاد میں کوئی ایسا عمل نہیں، خون جو قربانی کرنے سے زیادہ اچھا کوئی عمل نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل، یعنی زمین پر جو قربانی کا جو خون ذبح کرتے ہیں، جو زمین پر خون گرنے سے پہلے قبل خدا کے نزدیک وہ مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے خوشحالی سے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ دوسرا حدیث مبارکہ ہے طبریانی، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوشی دل سے طالب ثواب یعنی ثواب کے طلب سے قربانی کی اور وہ آتش جہنم یعنی جہنم کے آگ سے نجات ہو جائے گا یعنی رک جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیسہ پیارا نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ جو قربانی کے دن پیسہ خرچ کیا گیا اس سے زیادہ پیارا محبوب کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پھر چھٹا حدیث ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقہ کو پالن کیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے اور اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیاریاں کر لی یعنی قربانی کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، یعنی میرے سنت کو زندہ کیا، میرے طریقہ کو، اور جو اس نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا قربانی کر دیا وہ قربانی نہیں ہوگا، وہ گوشت ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا کل قیامت میں، اور وہ گوشت ہے اس کا وہ گوشت کا مانند ہوگا، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کرام ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی جگہ تھے کھڑے ہوئے اور وہ پہلے ہی قربانی کر چکے تھے، یعنی عید الاضحیٰ کے نماز سے پہلے ہی وہ قربانی کر چکے تھے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے ہی قربانی کر چکا تاکہ میرے پڑوسی والے غریب ہیں اور ان کو گوشت مل سکے، اسی لیے ہم نے اس کو جلدی کر کے دے دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ تب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک 6 ماہ کا بچہ بکری کا بچہ ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح کرو یعنی اس کی قربانی کرو، ذبح کرو، تو تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں ہوگا، یعنی ابو درداء کے علاوہ کسی کے لیے یہ 6 ماہ کا نہیں، یہ صرف ابو ہریرہ کے لیے تھا۔
ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنگھ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہ میں لپٹا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر آتا ہو، یعنی اس کی پاؤں سیاہ ہو اور پیٹ سیاہ ہو، آنکھ سیاہ ہو، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چھڑی لاؤ، پھر چھڑی لا کر دیے تو اسے فرمایا کہ پتھر پر تیز کرو، یعنی اسے دھار دو۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لی اور مینڈھے کو لیا اور اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مینڈھا لانے کے لیے بولے جو کہ سنگھوں والا ہو، خوبصورت ہو، پاؤں سے لے کر کے سنگھ تک پورا کالی ہی کالی ہو، اور اس مینڈھے کو پھر ذبح کیا گیا۔ اور اس میں ایک چیز اور ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے بھی ذبح کیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہم سناتے چلے، احمد اور داؤد شریف میں موجود ہے اور ماجہ میں بھی موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن دو مینڈھے سنگھ والے چت کبرے خوشی کیے ہوئے، جب ان کا منہ قبلے کو کیے یہ پڑھا، یعنی جب ان کا منہ قبلے کی طرف کیا گیا اس کے بعد یہ پڑھا۔ یعنی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مینڈھا لایا گیا اور جو کہ چت کبرے تھے اور اس کا جو کوشکائیں تھے وہ منجا ہوا تھا اور اس کا منہ قبلے کی طرف کیا گیا۔ ایک چیز اور یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا منہ کس طرف کیا گیا؟ قبلے کی طرف کیا گیا، اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور کیا پڑھا ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک وامرت انا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ، یہ صاف ظاہر ہوا کہ اس کا پوزیشن کیا رہا۔ اس کے بعد دو منڈا، اور صرف کالا ہی نہیں یہاں پہ چلا، بلکہ ہم اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ پیش کیے تھے اس میں یہ ہم وضاحت کیے تھے کہ سارے چیز کالی ہی مینڈا تھا اور خوبصورت تھا، وہ مینڈے کو لایا گیا۔ اس کے بعد پھر چتکبرا بھی لایا گیا تو اس کو بھی، اور اس کو کس حالت میں ذبح کیا گیا؟ اس کا منہ قبلے کی طرف کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس میں بھی امتیوں کا خیال رکھا گیا۔ اور اسی حدیث میں ایک اور روایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی یہ میرے طرف سے ہے، میرے امتی میں اس کے طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، یعنی میرے طرف سے ہے اور اس امتی کی طرف سے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سناتے چلے، انہی سب کے بنیاد پر ایک نچوڑ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں فقہ میں، جس کو لیکن ہم سوچے کہ اس کے حدیث سے ہی وہ ظاہر کیا جائے کہ کس حدیث میں یہ کیسا کہا گیا ہے۔ وہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے چت کبرے سنگھ والے کی قربانی کی اور انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، یعنی دست مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے، یعنی جانور کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ جیسے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنا پہلو ان کے پہلو پر رکھ دیتے ہیں، یعنی جانور کے پہلو پہ، جیسے ایک اس طرح سے لوٹا رہتا ہے تو اس کا بھی پہلو ہوتا ہے، تو اس کے پہلو پر اپنا یہ پاؤں کا پہلو ہوتا ہے اس پہ رکھے، اس کے بعد پھر ذبح کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ
قربانی کرنے کا ہے، یعنی کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھا، اگر وہ قربانی کرنے والے ہیں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تب تک ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں، یعنی نہ تراشے، چاہے ناخن ہو جائے یا بال ہو گیا یا پھر لب وغیرہ ہو گیا، یہ سب چیزیں نہ تراشے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں۔ تو یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قربانی سے پہلے جس شخص کو قربانی کرنا ہے، جس کے نام سے قربانی ہونا ہے، وہ عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے، ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے وہ سب چیزیں بند کر دے، اس کے ذوالحجہ کے 10ویں تاریخ کے بعد یعنی قربانی کرنے کے بعد وہ مڑوائیں یا ناخن ترشوائیں۔ اور ایک اور حدیث بہت ہی پیارا اور بہت عزیز حدیث یہاں پہ نقل ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موٹا فربا اور اونچے دام والے جانور خریدتے ہیں، اور لوگوں کا کہتا ہے اس سے کیا فائدہ، اب اس سے فائدہ کیا ہے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت امام احمد سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت میں اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو یعنی موٹا ہو، یعنی قیمت میں اعلیٰ ہو یعنی اونچا ہو اور اچھا موٹا تندرست ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اب آئیے ایک اور بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی نالجبل حدیثوں میں سے ایک ہے جس سے ہم بہت سارے چیز اخذ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ امام احمد وغیرہ حضرت وغیرہ میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں، یعنی 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ اب ہم دیکھیں وہ جانور کون کون سا ہیں۔ پہلا کانا، جس کا کاناپن ظاہر ہو یعنی کٹا ہوا ہو، کاناپن ظاہر ہو۔ دوسرا بیماری، جس کی بیماری ظاہر ہو، دوسرا جو بیمار ہو جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ تیسرا لنگڑا، جس کا لنگ ظاہر ہو، اور چوتھا لاغر، جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ ان سب 4 جانوروں سے بچے، ان سب سے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر یہ سب عیب ان جانوروں میں پایا گیا جو آپ نے قربانی کے لیے جانور لائیں یا پھر قربانی کے جانور خریدتے سمے اس کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ 4 چیز اس میں نہ پائی جائے، نہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ اور احمد میں نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے، سنگ ٹوٹے ہوئے قربانی سے منع فرمایا، یعنی ایسی جانور جس کا کان کٹا ہو یا سنگ ٹوٹا ہو تو وہ جانور سے منع فرمایا ہے قربانی کے لیے، یعنی اس سے قربانی نہیں ہوگی۔